قید اور اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نومبر میں اس کی شادی سیب جیسے ناپسندیدہ شخص سے ہو جائے گی۔ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے گی اس سطحی انسان کے ساتھ؟ وہ اس کے لیے نہیں بنا تھا، وہ اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس لمحے جب ٹور کمپنی کی بس صاف ستھری کشادہ سڑک پر دوڑتی ہوئی پشاور کی حدود سے باہر نکل رہی تھی تو پریشے کے ذہن میں بس ایک ہی فکرہ کی بازگشت گونج رہی تھی۔ قراقرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرائی، اس کی مسکراہٹ بہت سوگوار تھی۔ قراقرم کے پہاڑوں پر پریاں اٹھتی ہیں، افق ارسلان، مگر وہ سیف الملوک تک محدود ہو جاتی ہیں۔ پردیسی کوہ پیماؤں کے لیے پریاں نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دائیں جانب دیکھا، اس کے ساتھ نشا بیٹھی تھی۔ نشا کے دائیں جانب برابر والی قطار میں افق ترچھا ہو کر بیٹھا نشا سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ خاصا خوشگوار موڈ میں تھا۔ پریشے کو جاگتے دیکھ کر اس نے ایک دوستانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ ہماری گفتگو سے تم ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی؟ کل رات والی اکڑ، بے نیازی، بے تباہی سب غائب تھا۔ وہ واقعی اس کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ نہیں، مختصر کہہ کر اس نے رخ کھڑکی کی طرف پھیر لیا۔ شاید وہ بھی خود سے لڑتے لڑتے عاجز آ چکا تھا، یا پھر شاید کل رات والا رویہ محض اس کو پرسوں رات والی تقریر کے جواب میں ناراضگی کا اظہار تھا، یا پھر شاید وہ سب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے متعلق کوئی احساس ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ذہن منفی انداز میں سوچنے لگا تھا۔ میں غلط سوچ رہی ہوں، وہ نشا اور عرصہ سے بات کرتا ہے، مجھ سے نہیں۔ پھر میں نے کیسے فرض کر لیا کہ وہ میرے متعلق کوئی خاص جذبہ رکھتا ہے؟ وہ تو نگر نگر پھرنے والا ایک مسافر ہے جو دنیا کے سب سے حسین پہاڑ کو سر کرنے کا عزم لیے میرے دیس آیا ہے، اور چند دن ان خوبصورت وادیوں، چشموں، پہاڑوں کے درمیان بتا کر اسے یہاں سے چلے جانا ہے۔ وہ جاننے کے لیے ہی آیا ہے۔ پھر میں اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہوں؟ مجھے اس کے ساتھ نارمل رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ اس کا ہم سفر تھا، وہ کیوں خواہ کی خود سے جنگ لڑ رہی تھی؟ افق کو تو واپس ترکی جا کر یہ بھی یاد نہ رہے کہ مارگلا کے پہاڑوں پر جب بادل اترے ہوئے ہوتے تھے تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے بیچ سڑک پر اسے کوئی لڑکی ملی تھی۔ سیاہ تو بہت کٹھور ہوتا ہے، خوبصورت مناظر پلکوں میں جذب کر کے اپنے دیس لوٹ جاتا ہے، پھر پلٹ کر نہیں آتا۔ تو وہ کیوں اپنے اندر کوئی جذبہ پالنے لگی تھی؟ اس کا دل قدرے ہلکا ہوا تھا، کوئی پریشانی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اگر اس کے اندر کوئی جذبہ پل بھی رہا تھا تو اس نے قطرہ جتنے جذبے کو سختی سے سیپ میں بند کر کے اپنے دل کے وسیع سمندر میں دفن کر دیا۔ گاڑی کا انجن قدرے گرم ہو گیا ہے، میں نے سوچا اس میں پانی ڈال لوں، آپ تب تک آس پاس گھوم پھر لیں۔ گاڑی اچانک روک کر ظفر نے وضاحت کی۔ وہ دوسرے مسافروں کے ہمراہ بس سے باہر نکلی۔ اسے احساس ہوا کہ بس کافی دیر سے مارگلا کے پہاڑوں پر چڑھ چکی تھی۔ اس وقت وہ ڈر گئی کہ سرخ اور بھورے خشک پہاڑوں بہت اونچے تھے۔ سڑک کشادہ تھی، دائیں جانب کھائی اور بائیں جانب پہاڑ تھے۔ ظفر بس کا تیل چینج کرنے لگا۔ افتخار صاحب اور سہلا قریب موجود کھوکھے کی طرف کولڈ ڈرنک کا آنرز تھا، وہاں چلے گئے۔ احمد انکل تصویر کھینچنے لگے، افق بھی تصویر بنا رہا تھا۔ وہاں سڑک خالی ہی تھی۔ چند منٹ بعد کوئی ٹرک یا کار گزر جاتی تھی۔ صبح کے 8:30 بجے کا وقت تھا۔ موسم پشاور کی نسبت خوشگوار تھا۔ سنو پریشے، وہ پہاڑ کے دہانے پر ایک سرخ پتھر پر اپنے قیمتی سوٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خاموش بیٹھی تھی۔ جب افق نے اسے آواز دی، اس نے سر اٹھا کر افق کو دیکھا۔ وہ کیمرے گلے میں ڈال کر اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سن رہی ہو تم؟ بولو۔ خود سے اعصابی ترک کر کے خود مصنوعی خول اتار کر وہ خاصی ہلکی ہو گئی۔ تم شرط لگاؤ میرے ساتھ۔ وہ کل سے مختلف اصلی والا افق لگ رہا تھا۔ بالکل، کیونکہ مجھے پتا ہے جیت جاؤں گی۔ وہ پچھلے 3 دن سے مختلف بلکہ اصلی والی پریشے تھی۔ واہ، اتنی خود پسندی! وہ مسکرایا۔ خود پسندی نہیں، خود اعتمادی کہو۔ فائن، تم پلیز ایک شرط لگاؤ گی؟ افق کا انداز ایسا تھا جیسے بچپن سے دوست رہے ہوں۔ ہاں، اب بتا بھی دو۔ وہ اوپر جھونپڑی دیکھ رہی ہو، تقریباً یہاں سے 40 فٹ اونچی ہے۔ تم میرے ساتھ ایک ریس لگاؤ، دیکھتے ہیں اوپر پہلے کون پہنچتا ہے۔ افق نے ہاتھ سے اوپر جھاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ایک مخلصانہ مشورہ دوں؟ اگر تم اسی وقت یہاں سے نیچے چھلانگ لگا دو، یقین کرو بہت جلدی اوپر پہنچ جاؤ گے۔ ویری فنی۔ میں عرصہ اور نشا کو بلاتا ہوں، وہ جج ہوں گے۔ وہ پلٹ کر ان دونوں کو بلانے چلا گیا۔ جو جیتے گا اسے کیا ملے گا؟ ان تینوں کے واپس آنے پر پری نے پوچھا۔ نشا کو اس کے رویے کی تبدیلی پر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ مرسیڈیز کا بینر،
نہیں، تبت کا ریٹرن ٹکٹ، عرصہ بولی تھی۔ پوری دنیا امریکہ انگلینڈ جانے کی خواہش کرتی ہے، لیکن تم تبت پیما تبت سے آگے مت بڑھنا۔ نشا ان لوگوں میں سے تھی جن کو کوہ پیمائی سے متعلق علم اور اٹکل جیسی فلموں تک ہی محدود تھا۔ البتہ تبت کوہ پیما تبت سنو کریم کے حوالے سے تھوڑا زیادہ جانتی تھی۔ اچھا، خاموش رہو تم دونوں، میں بتاتا ہوں جو ہارے گا اسے جیتنے والے کا ڈیئر پورا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو میرا ڈیئر پورا کرنے کے لیے تیار رہنا، وہ اعتماد سے بولی۔ دیکھتے ہیں میڈم۔ اس کا انداز بھی بہت چیلنجنگ تھا۔ اب شروع کرو، اس سے پہلے کہ دوسری ٹرائفنگ آئے اور لوگ تمہارا اس بچکانہ ایڈونچر کو دیکھیں۔ پھر ان پہاڑوں پر پہلا ایڈونچر شروع ہوا۔ وہ خاصی پر اعتماد تھی، مگر 4 سال سے وہ پہاڑوں پر نہیں چڑھی تھی۔ نتیجتاً وہ قدرے سست تھی اور ان خاردار کانٹوں اور جھاڑیوں کی پرواہ کرتے ہوئے بہت تیزی سے اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچ گیا تھا۔ وہ چند فٹ ہی پیچھے رہ گئی تھی۔ میں جیت چکا ہوں، جھاڑی کو چھو کر وہ ناہموار ڈہروان میں سے راستہ بناتا اس کے قریب آیا تھا۔ شکست کے احساس سے اس کے اندر کوہ پیما لڑکی خاصی بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ میں مشکل راستے سے آ رہی تھی، جبکہ جس جگہ سے تم چڑھے تھے وہ مقامی لوگوں کا بنایا گیا ہموار راستہ ہے، اور اس سے چڑھنا خاصا آسان ہے۔ میڈم، جب زندگی ایک آسان راستہ دے رہی ہو تو کٹھن راستوں سے سفر نہیں کیا کرتے۔ ہماری منزل ایک ہی تھی تو راستہ بھی میرا والا ہی چنتی۔ پریشے نے شانے چکا دیے۔ میں ہار مانتی ہوں، بہرحال تم شاعری اچھی کر لیتے ہو۔ وہ اپنے جوگرز نیچے والے پتھر پر رکھ کر اترنے لگی۔ اترائی چڑھائی کی نسبت زیادہ مشکل تھی۔ شکریہ، تمہارے میرا ڈیئر تو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے عقب میں اتر آ رہا تھا۔ بہتر ہے وہ آپ سوات پہنچ کر ہی بتائیں، کیوں نہ کہ ظفر بلا رہا ہے۔ عرصہ نے ان کو ظفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سوات کتنی دور ہوگا یہاں سے؟ اپنی قمیض کے ایک دامن سے چپکا ایک کانٹا الگ کرتے پریشے نے پوچھا۔ 2 گھنٹے، جواب افق کی جانب سے آیا۔ واہ، اف کر کے رہ گئی۔ وہ ہر جگہ کا جغرافیہ جان چکا تھا۔ کبھی میں ترکی آئی نہ تو تمہارے ملک کے چپے چپے کا نام حفظ کر کے تمہیں بھی امپریس کروں گی۔ بس کی طرف جاتے ہوئے وہ بولی۔ افق اس کے آگے تھا، اس کا ہاتھ دروازے پر تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ٹھٹک کر پلٹا۔ کب آؤ گی ترکی؟ اس کے لہجے میں خوشی اور آنکھوں میں امید تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ اچھا، وہ اسے راستہ دینے کو پیچھے ہوا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی اور راڈ پکڑ کر اندر چڑھ گئی۔ اسی وقت وہ بہت مدھم آواز میں بولا۔ سنو، ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو، ہنستی رہا کرو۔ پریشے کے چہرے سے یکدم مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی بھنویں تن گئی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ پر بیٹھی اور سختی سے لب پینچ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ اس کے موڈ کی خرابی کو دیکھ نہ سکا تھا۔ تقریباً 10:30 کے قریب وہ لوگ ان پہاڑوں تک پہنچ چکے تھے جن کے دامن میں وادی سوات کا خوبصورت دریائے سوات بہتا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ پانی کے قریب جا کر وہ خود کو بہت اشاج پشاج محسوس کرتا ہے۔ اکثر جب ہم دریا کے قریب ہوتے ہیں تو خود کو بہت تازہ محسوس کرتے ہیں۔ آواز بہت اجنبی تھی۔ پریشی نے تعجب سے سر گھما کر پیچھے دیکھا کہ یہ بات کس سے کہی ہے۔ اسے حیرت ہوئی، کیوں نہ کہ یہ افتخار صاحب تھے، یہ بولتے بھی ہیں؟ میں تو سمجھی تھی گونگے ہیں۔ نشا نے بہت تعجب انداز میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ سب نے یہاں تک کہ ڈرائیو کرتے ظفر نے بھی اسے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کے باوجود ہنستی چلی جا رہی تھی۔ افق اس کو یوں بچوں کی طرح ہنستے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ سختی سے لب پینچ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نشا، اپنی دوست سے کہو اس کی کھڑکی کے باہر خشک پہاڑ ہیں، دریا تو بائیں طرف بہہ رہا ہے۔ وہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ وہ نشا کے ساتھ والے نشست پر تھا۔ اس کی اور نشا کی نشست کے بیچ درمیانی راستہ تھا۔ وہ جوگرز کی اگلی نشست پر اور دوسرا درمیانی راستے پر رکھے قدرے جھک کر آہستہ سے نشا سے بولا۔ پری، تمہاری کھڑکی کے باہر خشک پہاڑ ہیں، دریا تو بائیں طرف بہہ رہا ہے، تو تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ پہاڑوں کو۔ اس نے چہرہ موڑے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ لگتا ہے ڈاکٹر کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا ہے۔ ویسے اس کو یہ دورے دن میں کتنی دفعہ پڑتے ہیں؟ جتنی دفعہ کوئی عامیانہ انداز میں میری تعریف کرے، کھٹک سے جواب دیا تھا۔ واہ، وہ سمجھ گیا تھا، میں تو بس دل رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ تم ہنستی رہو، اتنی غصے والی اکڑی سی شکل ہر وقت نہ بنائے رکھو۔ تمہیں برا لگا؟ ہاں۔ وہ ابھی تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ افق نے بے مشکل مسکراہٹ لبوں تک روکی تھی۔ بہت معذرت، میں آئندہ سے جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کروں گا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ بہتر، اب اس طرف دیکھ لو، دریا بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس نے گردن کو بائیں جانب گھما دی
افق مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ اپنی دوسری جانب موڑ چکا تھا۔ اس نے افق کی کھڑکی کے کھلے شیشے کے پار نگاہ دوڑائی اور پھر نگاہ ہٹانا بھول گئی۔ سبزے سے ڈھلے سبز پہاڑوں کے درمیان سڑک سے کوئی 100 میٹر نیچے پل کھاتا اس کا پاٹ کسی ندی سے تھوڑا سا ہی زیادہ چوڑا تھا۔ پانی بہت نیلا تھا، جس کے اوپر چاک پتھروں سے ٹکرانے کے باعث پیدا ہو رہی تھی۔ اس میں رکھے دیو قامت پتھروں سے ٹکراتے پانی کا شور بہت بلند تھا۔ سوات اور کلام میں یہ شور آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دریا کے دونوں طرف کے پہاڑ سرسبز تھے، جن پر مقامی لوگوں نے فصلیں اگا رکھی تھی۔ پہاڑوں کی ڈھلوان ہموار نہیں تھی، وہ سیڑھیوں کی شکل میں اگائی گئی تھی۔ یوں بھی ہوتا ہوگا کہ جیسے چوٹی تک جانے کے لیے بے شمار سبز زینے سے بنے تھے۔ کمبل سے گزر کر جس وقت بس منگورا میں داخل ہوئی، وہ افق کی اور اپنی گفتگو بھلا چکی تھی۔ دراصل وہ نیلا دریا اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس پر سے نگاہ نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ پھر بس شہر میں داخل ہوئی۔ سرینا ہوٹل سید شریف کی عمارت کے قریب سے ٹرن لے کر بس میراگزار کی جانب روانہ ہو گئی، جہاں کے 5 اسٹار ہوٹل میں ان کی بکنگ تھی۔ ظفر، وہ ہوٹل کی رائل پلیس کہاں ہے؟ افق کھڑکی سے باہر متلاشی نظروں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ سر، وہ جو ولی سوات کا محل تھا؟ ہاں وہی، وہ تو اب کوئی ٹیوشن اکیڈمی بن چکا ہے۔ ظفر کے انداز سے لگ رہا تھا اسے ولی سوات کا یہ اقدام پسند نہیں آیا تھا۔ ویسے سر، قسم سے وہ بہت خوبصورت ہوٹل تھا۔ ہاں وہ بہت خوبصورت تھا، میں 2 سال پہلے ادھر آیا تھا، ایک دن رہا تھا وہاں۔ ٹیوشن سینٹر بنا کر والی سوات نے اچھا نہیں کیا تھا۔ پری نے چونک کر افسوس سے سر ہلاتے افق کو دیکھا۔ پرسوں جب نشا نے اس سے برس قبل پاکستان آنے کے متعلق استفسار کیا تھا تو وہ ٹال گیا تھا۔ وہ 2 سال پہلے یہاں کیوں آیا؟ ایسا کون سا کام تھا جس کے متعلق وہ نہیں بتاتا تھا؟ ایسا کون سا کام تھا جس کے متعلق وہ نہیں بتاتا تھا؟ اسے الجھن کے ساتھ ساتھ تجسس بھی ہوا تھا۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ الجھن کے عالم میں افق کو دیکھ رہی تھی تو اس نے مسکرا کر ٹوک دیا، کچھ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میراگزار جانے والا راستہ شہر سے دور ہٹ کر خاصا سنسان اور پرسکون تھا۔ دور دور تک ان کی بس کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ہر طرف اتنا سکوت اور ویرانہ سا تھا کہ پریشی کو لگا ظفر راستہ بھول گیا ہے، وہ یقیناً کسی انجان وادی میں بھٹک رہے ہیں۔ مگر ہر کلومیٹر پر وائٹ پیلس اتنے کلومیٹر دور کا بورڈ اس کے دل کو تسلی دیتا تھا۔ ہوٹل مینجمنٹ کے نقطہ نظر سے وائٹ پیلس کی لوکیشن زبردست ہے۔ آبادی سے دور اس میراگزار میں واحد یہ ہوٹل ہے جس کے ٹورسٹ کئی کلومیٹر سفر کر کے تھکا ہوا ہوٹل تک پہنچتا ہے۔ تو ظفر، 1 منٹ گاڑی روکو، وہ ہوٹل کی لوکیشن پر تبصرہ کرتے ہوئے اچانک سیدھا ہو کر بولا۔ ظفر نے گاڑی روکی۔ افق نے اپنا بند شیشہ نیچے کر لیا۔ باہر ایک سرخ رنگت اور سنہری بالوں والا بچہ کھڑا تھا۔ اس کا لباس میلا تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا۔ اس نے لمبے پتلے تنکوں پر انجیر اور اخروٹ لگا رکھے تھے۔ اخروٹ سبز اور کچے تھے۔ اس سے کہو 100 روپے کے دے دے۔ افق نے ایک سرخ نوٹ شیشے سے باہر بچے کی طرف بڑھایا تھا۔ احمد صاحب نے ترجمانی کی۔ یہ سب تو 40 روپے کی ہے، بچہ بولا تھا۔ احمد صاحب نے افق کو بتایا۔ تو پھر یہ ساری دے دو۔ تم ساری لے لو گے تو شام تک تمہارا سر بیچے گا۔ بچہ سارے انجیر دینے پر راضی نہ تھا۔ احمد صاحب ترجمانی کر رہے تھے۔ اوہو، تو دے دو، باقی پیسے تم رکھ لو۔ افق، وہ ایسے نہیں رکھے گا، تم اس سے صرف 20 روپے کی انجیر خرید سکتے ہو۔ اچھا۔ افق نے 10 کے 2 نوٹ باہر بچے کو دیے۔ اس نے 2 ٹہنیاں اس کی طرف بڑھائیں۔ بس پھر سے چل پڑی تھی۔ پریشا جانتی تھی کہ افق کو انجیر کھانے کا کوئی شوق نہ تھا، وہ صرف بچے کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ باقی لوگوں میں انجیر بانٹ رہا تھا۔ تم خود بھی تو کھاؤ۔ میں پھل نہیں کھاتا، اس نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ ظفر نے بس روک دی۔ بس سے باہر نکلتے ہوئے اس نے بالوں میں لگے کیچر کو جھٹکا۔ اسے احساس ہوا کہ کیچر کا 2 نگ پتھر قدرے ڈھیلا ہو چکا تھا۔ بس ایک بار کیچر گرنے پر وہ الگ ہو جاتا۔ اس نے وہ افق کو واپس کرنے کا سوچا تھا، مگر جانے کیوں اس کا دل نہیں چاہا تھا کہ وہ واپس کرے۔ اب وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے۔ وہاں ایک کھلا سا پارکنگ لاٹ بنا تھا جس کے آخر میں خاصی چوڑی